نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم مکرم معظم و محتشم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، محرم الحرام کا مہینہ اللہ کی ساری برکتوں کے ساتھ شروع ہو چکا ہے، اور یقینی طور پر یہ انتہائی محترم اور مکرم مہینہ منہا اربعۃ حرم کہہ کر اللہ تبارک و تعالی نے جن 4 مہینوں کو محترم کہا ان میں محرم الحرام کا یہ مہینہ، ذی الحجہ ہو یا محرم الحرام، ہمیں قربانی کی، اظہار کی، اخلاص کی، ڈیڈیکیشن کی، ڈیووشن کی اور اللہ کی راہ میں تن من دھن سب کچھ قربان کر دینے کی ایسی تعلیم دیتا ہے کہ اسلام کے پیروکار جب ان قربانیوں کو دیکھتے ہیں تو ان کے اندر بھی جذبہ اظہار بیدار ہوتا ہے۔ اور محرم الحرام کا مہینہ یقینی طور پر قربانی کا مہینہ، وہ علامہ اقبال شاعر مشرق نے فرمایا نا کہ غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، انتہا اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ تو اسماعیل علیہ السلام سے لے کر امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ و ارضہ تک اسلام کے دامن میں اتنی عظیم الشان قربانیاں ہیں کہ کسی اور مذہب میں اور دین میں آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ ناظرین کرام، محرم الحرام کا یہ مقدس اور بابرکت مہینہ میٹرو ون ٹی وی نے اہتمام کیا ہے کہ آپ کے جذبوں کو جلا دینے کے لیے، آپ کے ایمان کو مزید نو حرارت دینے کے لیے، آپ کے ایمان میں اضافے کا سبب بننے کے لیے اور ایمان کو کامل و مکمل کرنے کے لیے یقینی طور پر ذکر امام علی مقام ہم کریں گے، اور یقینی طور پر خانوادہ رسول کا ذکر ہو، اصحاب رسول کا ذکر ہو، جناب سرور کونین خاتم الانبیاء خاتم المعصومین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو۔ یہ ذکر ایمان کو جلا دیتا ہے، مردہ تنوں میں ایمان کی زندگی دوڑا دیتا ہے۔ آج کا آغاز ہم توحید باری تعالیٰ سے کریں گے، اس لیے کہ اللہ کی توحید ہی دراصل مقصود و مطلوب ہے۔ ہر قربانی کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اعلاء کلمت الحق بلند کیا جائے، حق کی بات کی جائے۔ اور میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ حق کی راہوں پر کوئی نہ چل سکے، کم از کم حق بات کہنے کا جذبہ تو ضرور ہونا چاہیے۔ اور امام علی مقام کی قربانی کی بات فقط وہ کرے جسے حق بات کہنے کی ہمت ہو، حق بات کہنے کی ہمت ہی نہیں ہے اور چلے ہیں اتنی بڑی حقانیت کو بیان کرنے کے لیے، تو حق کہنے کا جذبہ ضرور ہونا چاہیے۔ اور حق کی ابتدا یقینی طور پر جناب حق کے نام سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے ہونا چاہیے۔ اور اس حوالے سے جب ہم اقوام عالم پر ایک طائرانہ نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اس دنیا کے اندر بے شمار مذاہب و ادیان موجود ہیں، ہر ازمینہ کے ساتھ ساتھ مذاہب و ادیان بھی تبدیل ہوتے رہے ہیں، اور ان میں سے یقینی طور پر ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو کسی خدا کو نہیں مانتا، وہ یقین نہیں کرتا، وہ بلیف اور فیتھ اس کے پاس نہیں ہے کسی خدا کے متعلق، حالانکہ یہ بھی ایک بلیف ہے کہ کوئی خدا نہیں، یہ بھی ایک فیتھ ہی ہے کہ there is no God in this world, there is no God on these planets، ان پلینٹس کا کوئی خدا نہیں ہے، یہ بھی تو ایک بلیف ہے، یہ بھی تو ایک فیتھ ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ایسے جتنے بھی فلاسفہ ہوں، مناطقہ ہوں، جب ان سے بات کی جاتی ہے کہ آٹومیٹکلی یہ چرخ نیل و فری، یہ آسمان حد نگاہ تک پھیلا ہوا بغیر ستون کے آسمان کی چادر، اور پھر آسمان پر بڑے حسین قوس و قزح کے رنگ دھنک کی ساری بہاریں رنگوں کی صورت پر آسمان پر پھیلی ہیں، اور پھر آسمان پر جلتے ہوئے چمکتے ہوئے چراغ، آفتابیاں، مہتابیاں، پھر زمین کو دیکھیں تو خطہ ارضی پر زمین اور اس پر بسنے والے سارے حسین مہکتے ہوئے پھول، چبھتے ہوئے کانٹے، بلند و بالا فلک بوس پہاڑ، پہاڑوں سے ابلتے ہوئے چشمے اور گنگناتی ہوئے آبشاریں، اور پھر جنوں انس کو اللہ نے بنایا، دشت و جبل، بحر و بر، شجر و حجر، برگ و ثمر، شمس و قمر، وحوش و طیر، جن و بشر، یہ ساری کی ساری مخلوق خود بخود کیسے پیدا ہو گئی؟ جناب ڈارون صاحب سے پوچھئے کہ جناب انسان جو ہے مچھروں سے، مکھیوں سے، حشرات الارض سے اور کیڑے مکوڑوں سے ارتقاء کرتے کرتے پھر بندر بنا، بندر سے انسان بنا، اب یہ ارتقاء کیوں رک گیا انسان پر آ کر؟ اگر ارتقاء تھا
بڑھوتری تھی، نشو نما تھی، مائل سٹون سے تو آگے کیوں نہیں بڑھ رہے؟ کوئی جواب نہیں ملے گا۔ جب اسلام نے توحید کا پرچم بلند کیا اس وقت کیا تھا؟ اگر آپ اپنے پڑوس اطراف و اقاف میں دیکھیں تو خدا ہے، خدا کے بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، رقابتیں بھی ہیں، فیملی کو اغوا بھی کیا جا رہا ہے، اس کے لیے جنگیں بھی ہو رہی ہیں۔ تو انسان سوچتا ہے مجھ میں اور خدا میں آخر فرق کیا ہے؟ جو میرے رشتے ہیں وہ خدا کے بھی ہیں، جو میری رقابتیں ہیں وہ خدا کی بھی، جو میں حسد کرتا ہوں خدا بھی حسد کرتا ہے۔ تو عجیب و غریب معمہ تھا انسان کے اندر کہ انسان نے اپنے آپ کو توہم پرستی اور سپرسٹیشس کے حوالے کر دیا تھا۔ آقا کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کی پہاڑ پر کھڑے ہو کر جب قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون کا نعرہ بلند کیا تو مشرکین مکہ بڑے حیران ہوئے، اچھا محمد آپ کا بھی خدا ہے؟ بتائیے کس چیز سے بنا ہے؟ سونے سے، چاندی سے، کس میٹل سے بنا ہے؟ فولاد سے بنا ہے؟ کس چیز سے بنا ہے؟ اچھا وہ کھاتا کیا ہے؟ اس کے رشتہ دار کون ہیں؟ اس کے بیٹے بیٹیاں کون سے ہیں؟ اچھا وہ اتنا بڑا آسمان اکیلا اٹھائے ہوئے تو کھاتا کیا ہے؟ یہ سب اعتراض ہوئے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ حبیب آپ اپنے مبارک لبوں سے کہہ دیجئے قل هو اللہ احد، میرا اللہ وہ ہے جو تنے تنہا ہے، جو یکتا و یگانہ ہے، جو بے مثل و بے مثال ہے۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، اسے کوئی احتیاج نہیں، وہ تنے تنہا اس پوری کائنات کو چلا بھی رہا ہے، سب کو کھلا بھی رہا ہے، وہی جلاتا ہے، وہی مارتا ہے، سب کچھ اس کے دست قدرت میں۔ سنو، لم یلد ولم یولد، میرا خدا وہ ہے جو نہ یلد ہے نہ یولد ہے، نہ انتقال ہے نہ ولادت ہے، نہ اس کا میلاد ہے۔ میرے خدا کا میلاد نہیں ہے، وہ تنے تنہا ہے، نہ وہ کسی کے ہاں پیدا ہوا نہ اس کے ہاں کوئی پیدا ہوگا، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ اور سنو، تم یہ کہتے ہو کہ خدا کائنات بنا کر تھک گیا، اونگ آ گئی، نیند آ گئی، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، میرا خدا وہ ہے جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ یہ وہ کلمہ توحید تھا، یہ وہ اعلاء کلمۃ الحق تھا، یہ وہ سوز توحید اور نغمہ توحید تھا جس نے معبودان باطلہ کی ساری تھیوریز کو دنیا سے ختم کر دیا۔ اور آج بھی الحمدللہ یہی کلمہ جافزہ اور کلمہ توحید ہر سو گونج رہا ہے۔ اور میٹرو ون ٹی وی کی اس خصوصی نشریات شاہ اس حسین میں بھی انشاءاللہ آغاز ہوگا اپنے رب کی توحید سے، جو اللہ احد ہے، جو صمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد ہے۔ تو ناظرین کرام، احدیت سے، صمدیت سے، سبوحیت سے، اس کی قدوسیت سے، اس کی وحید سے، اس کی توحید سے، اس کی قدرت سے اور اس کی ندرت کے نغموں کے ساتھ انشاءاللہ اس خصوصی نشریات کا ہم آغاز کریں گے۔ ایک مختصر وقفہ، اس کے بعد تلاوت قرآن مجید برہان رشید، اور پھر اپنے ایوان سے معزز علماء کرام کا تعارف، اور پھر گفتگو ہوگی توحید باری تعالیٰ پر۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ آپ کو سیکھنے سکھانے کا موقع انشاءاللہ اللہ ضرور عطا فرمائے گا۔ محترم مکرم ناظرین کرام، اپنی اس بزم میں جس کا عنوان بڑا خوبصورت ہے، بڑا مقدس ہے اور بڑا معتبر ہے، شاہ است حسین، جو محرم الحرام کی مناسبت سے محفل سجائی گئی ہے، میں اپنے پینلسٹ کا آپ سے تعارف کرنے کا شرف حاصل کروں گا۔ میرے دائیں جانب تشریف فرمائے علامہ مولانا شہریار داؤد صاحب، اور بہت ہی خوبصورت انداز میں گفتگو کا شرف رکھتے ہیں اور جید عالم دین ہے۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور میرے انتہائی دائیں جانب موجود ہے علامہ مفتی محسن الزمان صاحب، زید مجدہ الکریم، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم۔ اور بائیں جانب قاری زین العابدین صاحب تشریف فرما ہے، اور پھر حافظ گوہر رانا صاحب ہیں جو ماشاءاللہ جب بھی گوہر افشانی کرتے ہیں تو حضور کی گلہائے عقیدت نشاور کرتے ہیں۔ میں آپ دونوں حضرات کو خوش آمدید کہوں گا۔ قاری صاحب، آغاز اللہ کی مقدس کتاب قرآن مجید برہان رشید کی تلاوت سے، اور بہت خوبصورت ناظرین کرام تلاوت کرتے ہیں، آپ سماعت فرمائیے گا۔ انشاءاللہ قرآن کا نور ہر گھر میں اور قرآن کا سرور ہر دل میں ضرور اترے گا انشاءاللہ۔ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب
عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ قاری صاحب، کیا ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو آواز دی اور کیا خوبصورت مخارج اور لحن اور ادائیگی اور پورے کنٹرول کے ساتھ ماشاءاللہ کیا خوبصورت. پاکستان کے اندر ماشاءاللہ قرائے کرام ایک سے ایک ہیرا اور نگینہ موجود ہے قرآن پڑھنے والا. بس ہمیں انہیں ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ آپ کو بے شمار اجر عطا فرمائے. ناظرین کرام، سورہ حشر کی آخری 3 آیات تلاوت کی گئی جس کا ترجمہ ہے کہ بے شک وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، پوشیدہ اور ظاہر سب چیز کا جاننے والا، اور وہ بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اور وہی اللہ ہی تو ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں.
بادشاہ ہے حقیقی، پاک ذات، ہر عیب سے پاک، سلامتی امن دینے والا، نگہبانی کرنے والا، زبردست قوت والا، غالب۔ خدا ان لوگوں کے شرک سے بالکل بے نیاز ہے جو اس کے بارگاہ میں کسی کو شریک قرار دیتے ہیں، اور وہی اللہ تمام مخلوقات کا خالق، ایجاد یعنی موجد وہی، ہر چیز کو پیدا کرنے والا وہی ہے، اور صورتیں تخلیق کرنے والا بھی وہی ہے۔ اس کے سب نام بڑے پیارے ہیں، بہت اچھے ہیں، جتنی چیزیں آسمان اور زمین میں ہیں سب اسی کی تسبیح کرتے ہیں، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سب چیزیں اسی کی تسبیح کر رہی ہیں۔ تو آپ اللہ کی توحید کو کس طرح بیان کریں گے؟ توحید بیان کرنا بھی دراصل اللہ ہی کی تسبیح ہے۔ شہریار داؤد صاحب۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں میٹرو ون ٹی وی کا انتہائی مشکور ہوں، آپ کا ڈاکٹر صاحب کا انتہائی مشکور ہوں کہ آج آپ نے پروگرام کا جو آغاز توحید باری تعالیٰ کا موضوع لے کر کیا ہے، یہ بہت مفقود ہوتا جا رہا ہے۔ بدقسمتی، بہت بدقسمتی ہماری کہ ہمارے پروگرام میں اب توحید باری تعالیٰ کو ڈسکس ہی نہیں کیا جاتا۔ اس کی میں نقصانات عرض کروں، میں ایک کسی یونیورسٹی میں گیا ہوا، لیکچر تھا دا امپورٹینس آف نالج، کہ اسلام کے اندر علم کی کیا اہمیت ہے۔ تو اس پر ہم بات کر رہے تھے، تو اس کے بعد کوسچن آنسر سیشن تھا۔ اس میں ایک خاتون، لڑکی نہیں، فیمیل لڑکی نے، جوان لڑکی نے کھڑی ہو کر مجھ سے ایک سوال کیا کہ مولانا صاحب، وائی اٹ از ویری نیسیسری ٹو ورشپ اینی گاڈ؟ کیا یہ ضروری ہے کہ ہم کسی خدا کو پوجیں؟ تو میں جو فیکلٹی ڈین تھے ان کی طرف دیکھنے لگا، میں نے کہا آپ دروازے آج بند کر دیں، یہاں سے کوئی بھی اس وقت تک نہیں جائے گا جب تک کہ ہم توحید کے اوپر بات نہ کر لیں، جب تک کہ امپورٹینس آف گاڈ، دا ورشپ آف گاڈ جب تک کلیئر نہیں ہو جائے گی اس وقت تک ہم یہاں سے کوئی جائیں گے نہیں۔ پھر میں نے ان کو ایک سوال بھی کیا، سرزنش بھی کی، آپ کے اداروں کے اندر اس طرح الحاد پھیلے گا؟ کیا اس طرح سے آپ ملحدیت کو پروان چڑھا رہے ہیں؟ آپ ٹیچر ہیں، آپ کا کام صرف تربیت ہی کرنا نہیں، بلکہ یہاں پر جو ہم بچوں کو بھیجے جا رہے ہیں ان کے ایمان کی حفاظت بھی آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، کیونکہ آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان اور کسی کے کہنے کے مطابق ہم ریاست مدینہ میں رہتے ہیں۔ بہرحال آپ نے بات کی توحید کی، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ بچپن میں امام مفصل امام مجموعی ہمیں سکھایا جاتا ہے، بچوں کو ہم سکھاتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے نہ ہی ہمارے بچوں کو اس کا ترجمہ معلوم ہوتا ہے، بس رٹا رٹایا۔ جب تک ہم ان کو اس کی بنیاد نہیں بتا دیں گے کہ جب ہم اللہ کو کہتے ہیں کہ جی ہم تجھے مانتے ہیں تیرے تمام ناموں سے، تیری تمام صفاتوں سے، اور ان تمام کے احکامات دل سے تصدیق کرتے، زبان سے اقرار کرتے ہوئے، جب تک ہم اس کی بنیاد، اس کی جڑ، اس کا گوہر ان کو نہیں دیں گے نا، اس وقت تک ہمارا بچہ ایمانی طور پر کمزور ہی رہے گا۔ اللہ اکبر۔ اب رہی بات کہ جی اللہ عز و جل کی توحید، آپ اور ہم اچھے سے جانتے ہیں کہ جی سارے کا سارا سلسلہ یہاں پر کچھ پتھروں سے ہی چل رہا ہے۔ جی ہاں، جی ہاں، جی ہاں۔ کوئی ہے، میں یہ سوال آپ سے ضرور کروں گا، ٹھیک ہے نا؟ میں محسن، یہ سوال میں نے بچایا ہے انشاءاللہ۔ میں مفتی محسن زمان صاحب آپ سے یہ سوال کروں گا کہ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ جو مشکل کشا ہو وہ خدا ہے، جو حاجت روا ہو وہ خدا ہے، اور جو بیٹا دے وہ خدا ہے، جو ابدی ہو وہ خدا ہے۔ تو مشکل کشائی کی بات کرتے ہیں تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار مواقع پر قرآن میں بتایا کہ عیسیٰ ابن مریم مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، برس کا مریض ہے ہاتھ لگاتے تھے مشکل کشائی ہو جاتی تھی، پھونک مارتے تھے پرندہ اڑنا شروع ہو جاتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ جناب پرندوں کو بالکل قیمہ بنا کر بکھیر دو، آپ پکارو وہ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح قمیض یوسف جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں پر ڈالی جاتی ہے وہ بینائی ہو جاتے ہیں، تو مشکل کشائی تو ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے بیٹا دینا تو قرآن یہ کہتا ہے کہ انی لأہب لک غلاما زکیا، حضرت جبرائیل آتے ہیں کہ میں تجھے ایک پاک بیٹا دینے آیا ہوں۔ ابدی تو جنت، خالدین فیہا ابدا، جنتی جنت میں جا کے ابدی ہو جائیں گے۔ تو مدار الوہیت کیا ہے؟ یعنی ایسی اللہ تبارک و تعالی کی صفات اور اس کی ذات کی ایسی حمد کہ جو بندوں میں پائی ہی نہ جا سکے۔ میں چاہوں گا ہمارے ناظرین کو وہ بتائیں تاکہ ہم کہیں کہ مدار الوہیت یہ ہے۔ ماشاءاللہ، بہت اچھا سوال، اور
میں آپ کے سامنے وہی پہلے اس طرح میرے بھائی قبلہ مفتی شہزاد داؤد نے شکریہ ادا کیا میٹرو ون کا، اور آپ کا میں بھی یہ کہوں گا کہ بہت بڑا پروگرام، اور جو آپ کا انداز ہے لوگوں کو سمجھانے کا، اللہ تعالیٰ آپ کو نظر بس سے بچائے. سب سے پہلے بات اللہ تعالیٰ قرآن فرمانے سے آپ نے شروع کہا کہ قل اللہ احد. سبحان سورہ اخلاص و اخلاص ہی لی گئی بالکل کہ توحید خالص. بالکل اللہ یکتا ہے، بے شک یعنی کہ واحد، اور کہتے ہیں احد یعنی کہ اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں. بے شک. اس لیے فرمایا قل اللہ احد. محبوب آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، یکتا ہے. اچھا یہ اللہ کی وہ صفت ہے جو شاید کسی میں پائی ہی نہیں جاتی. بالکل یقیناً بالکل. شاید نہیں، تو یقیناً. اب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ جو آپ نے سوال کیا جی ہاں. کہ لوگوں کے اندر کہ کسی کو اولاد دے دینا، مال دے دینا، اصل میں بات ہے شرک کی 3 قسمیں ہیں توحید کے اندر دیکھا ہے. کیونکہ اللہ تو یکتا ہے، بے شک اور جب یکتا ہے تو جیسے تو کوئی ہے نہیں، بے شک نہ اس کی صفات میں، نہ اس کی عبادت میں، واہ. نہ اس کی ذات میں. بے شک. اور شرک بھی 3 قسم کا ہے. شرک فی العبادات یعنی عبادت میں شرک ہونا، جی. شرک بھی ذات کے اندر شرک ہونا، اور شرک فی صفات. جو تیسرا مرحلہ ہے نا، میں اس پر آؤں گا کیونکہ آپ کا سوال اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ عام طور پر کسی کی اولاد اگر ہو جائے، کوئی مشکل کشا کسی کو پکار کے لوگ شرک کا ضامن ٹھہرا دیتے ہیں. دیکھیں اللہ رب العزت کی ذات جو ہے نا، وہ ذات وہ باقی ذات ہے، وہ دائمی ذات ہے، وہ کسی کو عطا کرنے والی ذات ہے. نہ اللہ تعالیٰ نے کبھی ایسا نہیں کہ اللہ سے پہلے کوئی اور ذات موجود ہو جو اللہ کو عطا کرے. تو ہمارا عقیدہ جو توحید یہ ہے کہ اللہ یکتا ہے، جیسے آپ نے شروع میں کیا، وہ اللہ بانٹنے والا ہے، وہ اللہ عطا کرنے والا ہے، اور اس کی عطائی صفات میں سے یہ صفات موجود ہیں کہ اللہ کسی کو عطا کر دے تو وہاں دینے والا بن جاتا ہے. اللہ کسی کو عطا کر دے تو وہ اولاد کے لیے دعا کرتے اولاد دینے والا بن جاتا ہے. اللہ کسی کو عطا کرتے تو وہ مردوں کو زندہ کرنے والا بن جاتا ہے. تو اصل بات یہ ہے، قرآن میں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ رؤوف الرحیم بھی ہیں، لیکن رؤوف الرحیم صفت اللہ کی ہے. بے شک. لیکن اصل میں یاد رکھیے گا جو اللہ کی صفات ہیں ان کو اگر ذاتی صفات مانتے ہوئے کسی کو یہ مانا گیا کہ یہ صفات کسی اللہ نے عطا نہ کی بلکہ خود بھی ذاتی شخص کی ہیں تو یہ کفر ہو جائے گا. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ یہ صفات اللہ کی ہیں اور اللہ نے اس بندے کو عطا کی یا فلاں بزرگ کو عطا کی تو یہ شرک نہیں ہے، بلکہ ایسے ہی عین ہی ہے کہ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کے بارے میں فرمایا کہ اگر اللہ رؤوف الرحیم ہے تو رسول خدا بھی رؤوف الرحیم ہے. اگر اللہ تعالیٰ فرق یہ ہوا کہ اللہ اپنی ذات سے رؤوف الرحیم ہے اور نبی مکرم اللہ کی عطا سے رؤوف الرحیم ہے. اسی طرح اگر مشکل کشا کے مدد کرنے والے کیا اللہ کے رسول میں مارے نا کیا من کنت مولا وہذا علی مولا، کہ جس کا میں مددگار اس کا علی مددگار. اس سے کیا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مدد تو انسان ایک دوسرے کی کرتا ہے لیکن اصل مدد تو اللہ نے کرنی ہے، لیکن اللہ نے عطا کیا ہے انسان کو ایک دوسرے کی ظاہر طور پہ مدد کرنا. تو اسی طریقے سے یہ مدد چاہے سماعت کی صورت میں ہو، چاہے گفتگو کی صورت میں، چاہے بصارت کی صورت میں ہو، تو یہ ساری صفاتی صورتیں ہیں لیکن یہ ساری ذاتی نہیں بلکہ عطائی ہیں. تو اگر عطا کرتے ہوئے مانا جائے تو شرک نہیں ہوگا، توحید کے قائل لیں گے، لیکن ذاتی مانا جائے تو پھر تو آپ شرک. ماشاءاللہ. ناظرین کرام ایک مختصر وقفہ اور ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں. فلما اتاها نودي من شاطئ الواد الايمن في البقعه المباركه من الشجره ان يا موسى انی انا اللہ رب العالمین. موسیٰ علیہ السلام جب طور سینا پر حاضر ہوئے تو درخت سے آواز آئی کہ اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں. اب درخت کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا رب العالمین ہوں. یہ کیا معاملہ ہے یہ اپنے مفتیان کرام سے انشاءاللہ ضرور جانیں گے. وقفے کے بعد گوہر رانا صاحب نعت شریف پیش کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ پھر کوسچن آنسر کی طرف آئیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا اور انشاءاللہ ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد. محترم مکرم ناظرین اکرام ایک مرتبہ پھر اپنی بزم شاہ است حسین میں اپنے تمام دیکھنے والوں کو اور سننے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. ہمارا موضوع ہے آج توحید باری تعالی، اور یقینی طور پر یہ بڑا سینسٹیو حساس موضوع ہے اور اس موضوع پر ہمیں مضبوط بڑا ہونا چاہیے کہ میں رب کے علاوہ کسی کو خدا نہیں مانتا. بس اگر آپ نے یہ سمجھ لیا تو اس کا مطلب ہے سب بیڑا پار ہو جائے گا. میں نبی کو نبی مانتا ہوں، نبی کو اپنی جان مانتا ہوں، اپنا ایمان مانتا ہوں، لیکن نبی کو خدا نہیں مانتا، خدا کا بندہ اور اس کا رسول مانتا ہوں. میں داتا علی حجویری کو بہت تعظیم کرتا ہوں، غازی بابا کی بڑی تعظیم کرتا ہوں، میں شاہ اجمیر کی بڑی تعظیم کرتا ہوں، شہنشاہ بغداد میری جان ہے، سب کچھ ہے، لیکن خدا نہیں ہے.
خدا کے محبوب ہیں، اس کے اولیاء ہیں، یہ ایمان بنا لیجئے. اس کے بعد کتنی بھی تعظیم کریں گے انشاءاللہ آپ کی توحید برقرار رہے گی. ہمارا موضوع سخن تھا مدد کرنا. وہ تو مفتی صاحب قرآن میں کہا سیؤتینا اللہ من فضلہ ورسولہ، اللہ بھی فضل کرتا ہے، رسول بھی فضل کرتا ہے. انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ، اللہ بھی انعام کرتا ہے، رسول بھی انعام کرتا ہے. اور پھر انما ولیکم اللہ ورسولہ آپ نے پڑھا. واما السائل فلا تنہر، محبوب کوئی بھکاری آ جائے مانگنے والا تو انکار نہ کرنا. تو یہ موضوعات تو قرآن میں ہے. تو صراط الذین انعمت علیہم سے اس کی وضاحت ہوگی کہ فقط ایاک نعبد و ایاک نستعین نہیں پڑھنا چاہیے، آگے بھی تھوڑا سا چل کر اس مضمون کو پڑھیں تاکہ پورا منظر جو ہے آپ کی نگاہوں کے سامنے واضح ہو جائے. وہ قرآن نے تو کہا کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور روزے سے مدد مانگو. نہ نماز خدا نہ روزہ خدا. نماز تب نماز بنتی جب رسول اللہ کی ادائیں شامل ہو جائیں، ٹھیک ہے نا. روزہ تب روزہ بنتا ہے جب رسول اللہ کی اداؤں کا وسیلہ آ جائے. تو یہ بڑا وسیع موضوع ہے. میں آپ سے یہ بتاؤں گا، یہ بتائیے کہ ابلیس شیطان، اس کے متعلق یہ بتایا گیا کہ وہ جنات میں ستا، جب عذاب نازل ہوا فرشتے اسے لے گئے. اپنی عبادت میں، ریاضت میں، زہد میں، تقوی میں بڑے پائے کا شخص تھا، اور علم کے اندر بھی بہت بلند ہو گیا تھا، معلم ملائکہ بن گیا، توحید کا پرچار ماننے والا. پھر کیا وجہ تھی کہ وہ توحید کو مانتا تھا پھر بھی راندہ درگاہ ہو گیا، دھتکارا، شیطانی رجیم، ملعون، یہ سب قرار دے؟ وجہ کیا تھی؟ نبی کو نہیں مانا تھا. کیا فرمایا آپ نے؟ نبی کو نہیں مانا تھا. آدم علیہ السلام کو جب حکم ہوا کہ تم اس کو سجدہ کرو تو اس نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اللہ اکبر. توحید کا تو بڑا یہ بڑی عجیب و غریب گفتگو کر رہے ہیں آپ. جی وہ توحید کا تو بہت بڑا دائی تھا اپنی طرف سے، معلم الملکوت بھی تھا، کسی آسمان پر اس کا نام کچھ تھا، عابد تھا، زاہد تھا، اور نہ جانے کیا کہ اس کے نام تھے ساتوں آسمانوں پر. لیکن وہ چونکہ نبی حضرت آدم علیہ السلام کی نبوت کا اس نے اقرار نہیں کیا تھا اور یہی کہا کہ جی میں تو ان سے افضل ہوں، میں اعلیٰ ہوں، صرف اور صرف نبوت کا انکار. اچھا یہ بھی آپ نے بہت اچھی بات کی. مقصد اللہ کو وہ سجدہ کرتا تھا تو اس کا مطلب یہ ہو کہ اللہ کو افضل اور اعلیٰ سمجھتا تھا. بالکل. لیکن نبی کی افضلیت سے انکار کیا اس نے. جب نبی کی افضلیت سے انکار کر دیتا تو آپ کی توحید بھی نیچے گئی. مقصد یہ ہے کہ نبی کو اپنے سے کمتر یا نبی کی توہین کرنے والا اس کائنات کا پہلا شخص بھی ابلیس. سب سے بڑا توہین رسالت کرنے والا بھی. واہ 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 سبحان اللہ. جو لوگ توہین رسالت کرتے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، سمجھ لیں وہ کس قبیل سے، وہ ابلیسی ہے. وہ ابلیسی ہیں. واہ واہ واہ. آپ نے تو سارا موضوع ہی حل فرما دیا ہمارا ماشاءاللہ. اس کا مطلب یہ ہوا، میں آپ کی طرف بھی آتا ہوں، آپ بھی وضاحت کیجئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی نبی کو مانے بغیر اللہ کو مان لے تو وہ توحید ابلیسی توحید کہلائے گی. بالکل ایسا. اور جو نبی کو مان کر اللہ کو مانے تو وہ توحید جو ہے ملائکہ یا فرشتوں کی توحید کہلائے گی. میں پھر اسی بات پر آؤں گا. آپ نے جو ابتدائیہ پیش کیا قل هو اللہ احد، سبحان اللہ. آپ کہہ دیجئے محبوب اللہ ایک ہے. واہ. یعنی آپ کہیں گے اور یہ تب مانیں گے تب اسے میں اپنا مانوں گا. مراد یہ ہے کہ اللہ کے رسول سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے. اللہ تعالیٰ یہ بھی فرمایا اللہ احد، اللہ ایک ہے. یہ کل کیوں فرمایا؟ مراد یہ ہے کہ جب رسالت کی جب گواہی دو گے تب عقیدہ توحید مکمل. واہ واہ واہ. اس کا مطلب ہے کل رسالت ہے، اللہ احد وحدانیت ہے. ظاہری بات یہ کیونکہ کل وسیلہ ہے، وہ اللہ احد جو ہے وسیلہ توحید ہے، وہ اللہ احد، اور کل جو ہے اس توحید کا وسیلہ. بالکل ایسے ہی ہے. سبحان اللہ. فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں فرمایا کہ ایمان، آپ کہتے ہیں نا ایمان کیا ہے کہ انت شہادہ کیا کہ اللہ الہ الا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دینا، معبود ہونے کی گواہی دینا، محمد رسول اللہ کو اللہ کا رسول ماننا. لیکن پھر فرمایا کہ تم نے گواہی تو دی لیکن ایمان کا تعلق یہ ہے کہ ایمان تم بھلے تم اللہ کو مانتے ہو، تم سب پوری کائنات کو مانتے ہو، ایمان کا تعلق یہ کہ جب تک تم رسول اللہ کی محبت اور رسول اللہ کی رسالت کو مکمل طور پر اپنے اندر بسا نہیں لوگے، اور یہاں تک کہ اولاد ہو، ماں باپ ہو، یا اپنی ذات ہو، یا کائنات میں کوئی بھی شے ہو، ان سب سے زیادہ فوقیت رسول اللہ کو دو گے تو ایمان والے کہلاؤ گے. جناب وقت ہمارا تمام ہوا، ہم آتے ہیں انشاءاللہ غوران. اس کا مطلب ہے اس واقعے سے سب کچھ مل رہا ہے. وہاں پر آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم ہوا تو حضرت آدم بمنزل کعبہ تھے، یعنی اب تک تو اللہ کو سجدہ کرتا رہا بغیر وسیلے کے. اب سجدہ اللہ کو آدم کے وسیلے سے وسیلہ آ گیا. اور وہ موقع کیا تھا؟ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، کہ میں آدم میں مخصوص روح پھونکنے والا ہوں. اس کا مطلب ہے ولادت آدم کا موقع، میلاد آدم کا موقع. جنہوں نے اقرار کیا فرشتے ہو گئے، انکار ہوا ابلیس ہو گیا. تو آئیے حافظ گوہر رانا صاحب، اسی پر میں چاہوں گا کہ محرم کا مہینہ ہے، ذرا پنجتن پاک کی صدائیں بلند ہو جائیں. تو پنجتن کا غلام
اپنے غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، یہ کرم ہے سارا بطول کا، میرے منہ سے آئے مہک صدا، جو میں نام لوں تیرا جھوم کے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، ہوا کیسے سے وہ سر جدا، جہاں عشق ہو وہیں کربلا، میری بات انہی کی بات ہے، میرے سامنے وہی ذات ہے، وہی جن کو شیر خدا کہیں، جنہیں باب صلی اللہ کہیں، وہی جن کو آل نبی کہیں، وہی جن کو ذات علی کہیں، وہی پختہ ہیں، میں تو خام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، جو حسن کا ذکر سنائے گا وہ حسینی محفل سجائے گا، اسے رحمتوں کا پیام ہے، جو بھی پنجتن کا غلام ہے، میں تو پنجتن کا ناظرین کرام، اسی پر اپنی خوبصورت بزم انتہا پر پہنچی کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور ہم اصحاب رسول اور پنجتن پاک کے غلام ہیں، اور یہی صدا انشاءاللہ مرتے دم تک قائم رہے گی، باقی رہے گی، زبان پر جاری رہے گی کہ میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ آپ بھی یہ صدا لگائیے، ہم بھی صدا لگاتے رہیں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنے میزبان ڈاکٹر جمیل راٹھور کو انشاءاللہ کل پھر شاہ است حسین کی صدا کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی نافذ رہے۔ اللہ نگہبان۔